ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے ہی شہر سے متعلق ہے جو آنے والی قوموں کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ ناظرین، پومپائی قدیم سلطنت روم کا ایک شہر تھا جو آج کل اٹلی کے ماڈرن شہر نیپلز کے قریب واقع ہے۔ یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے آباد تھا۔ یہ شہر سمندر کے کنارے آباد تھا اور اپنے دور کی جنت کہلاتا تھا۔ اس شہر کے آثار آج بھی باقی ہیں۔ قدیم اہل یونان اس علاقے میں 8ویں صدی قبل مسیح میں آ کر آباد ہوئے۔ تو یہ ہے پومپائی شہر، ایک تاریخی شہر۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا اور ابھی ہم آپ کو بھی اس کے بارے میں معلومات دیں گے۔ چلے آگے مکمل ویڈیو دیکھیں۔ 20,000 سے زیادہ لوگ ایک ہی رات میں پتھر کے بن گئے اور پورا شہر اس طرح سے غائب ہوا کہ جیسے وہ اپنا وجود رکھتا ہی نہ ہو۔ اس شہر پر اللہ نے عذاب کیوں بھیجا اور کیوں یہاں کے لوگ ایک ہی رات میں پتھر کے بن گئے؟ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں قوم لوط اس کردار کی حامل تھی جس نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا اور بالآخر عذاب الہی کا شکار ہو گئے، جبکہ اس شہر کے مکینوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کی اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کو گناہوں کی ایک ایسی بستی میں تبدیل کر دیا جہاں پر انسانی اور اخلاقی اقدار سر پیٹ کر رہ گئی۔ حتیٰ کہ بعض ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ پومپی کے رہنے والے اپنے جیسے انسانوں سے تو کجا بلکہ وہ بے حیائی کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب قوم لوط ہم جنس پرستی کے گناہ کا شکار ہوئی تو اللہ نے اپنے حکم سے اس پر پتھروں کی بارش کر دی اور وہ لوگ نشان عبرت بن کر رہ گئے۔ اس شہر میں مرد کو مرد اور عورت کو عورت سے شادی کی اجازت تھی۔ مرد و زن پانی کے تالاب میں مشترکہ غسل کرتے۔ شہر میں جگہ جگہ کبا خانے آباد تھے جن کے مالکان اس معاشرے میں معزز ترین افراد سمجھے جاتے تھے۔ جسم فروشی اور ہم جنس پرستی کے گناہ کی کھلم کھلا اجازت تھی۔ لوگ مقدس رشتوں کا احترام فراموش کر چکے تھے۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، انسان کا سارا جسم قبر میں فنا ہو جاتا ہے لیکن اس کی ہڈیاں سینکڑوں ہزاروں سال تک اس لیے باقی رہتی ہیں کہ یہ بے نام اور بے شناخت ہڈیاں دیکھ کر زندہ انسان عبرت پکڑ سکیں، یہ جان سکیں کہ ان پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ان کی شناخت، ان کے تمام شناختی نشان، ان کا چہرہ مہرہ، ان کی حرکات و سکنات، ان کا غرور، ان کا تکبر، سب کچھ مٹی لے جائے گی اور باقی صرف ہڈیاں بچ جائیں گی اور اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ان ہڈیوں سے شناخت نہیں کر سکے گی۔ قدرت اینٹوں اور گارے کی گلیوں اور انسانوں کی ہڈیوں کو اس لیے محفوظ رکھتی ہے کہ آنے والے لوگ قدرت سے یہ شکوہ نہ کر سکیں کہ تم نے ہمیں ہدایت کا موقع فراہم نہیں کیا تھا، لہٰذا یہ کھنڈر اور یہ کھلی ہوئی قبریں آسمانی کتابوں کی عملی تفسیر ہیں اور ہم ان تفسیروں کا نوٹس لیے بغیر ان کے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ پومپائی کی اجڑی گلیاں آثار قدیمہ کی عبرت گاہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان ٹوٹی پھوٹی گلیوں، گری چھتوں، اجڑے گھروں اور بے گور لاشوں کے ذریعے انسانوں کو سمجھاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ ان گلیوں، پوشاکوں، دولت کے انباروں اور ان کثرتی جسموں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تندور کے کنارے رکھے موم کے وہ پتلے ہیں جنہیں پگھلتے دیر نہیں لگتی۔ مگر جب ہم اس شہر کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر کھلتا ہے کہ اس شہر کے باشندے اس گناہ میں کہیں زیادہ آگے نکل گئے تھے، جن کی عورتیں بھی مردوں کی طرح ہم جنسی جیسے موذی گناہ کی دلدل میں دھنس چکی تھی۔ حتیٰ کہ جانوروں اور معصوم بچے بھی سر عام ان کے اس گناہ کا شکار ہونے لگے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب جسم فروشی جیسا مکروہ دھندا اس شہر کا نمایاں کاروبار بن گیا، اور ان حالات میں ایک جسم فروش لڑکی یا مرد کسی محنت کش کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ سرمایہ کما لیتا تھا۔
शहर भर के हर घर में उड़िया पेंटिंग्स बनी हुई थीं और शहर के दरो दीवार पर लिखे हुए फहश फिक्रे इंसानियत की पस्ती पर दलालत करते थे। इस शहर में जो शख्स जितना बदकिरदार होता वो इतनी ही ज्यादा इज्जत का मुस्तहिक समझा जाता था। माहिरीन के मुताबिक माउंट वेसुवियस हजारों साल से मौजूद है और कई बार अपने गजब का मुजाहरा कर चुका है और 1780 कबल मसीह में ये गैर मामूली तौर पर फटा और इतने आग, राख और चट्टानों को 22 मील की बुलंदी तक उगला था, जिसके नतीजे में तकरीबन 15 मील की एरिया तक इसकी जद में आने वाली हर चीज आग और राख के ढेर तले हमेशा के लिए दफन हो गई। प्यारे दोस्तों, इस शहर के मकीन इस कदर इखलाकी इन्हितात का शिकार हो चुके थे कि माजी और हाल में उनकी कोई दूसरी मिसाल तलाश करना एक कारे ला हासिल समझा जाता है। इस शहर की खुदाई से जो तस्वीर हासिल हुई हैं, वो इस कदर बेहुदा और इखलाक बाख्ता थी कि कोई भी शख्स उनको देखना या रखना पसंद ना करे। जबकि उस अहद में ये रिवाज भी आम था कि लोग मकानों की दीवारों पर अपने बेहुदा ख्यालात और शायरी को रकम करते ताकि पढ़ने और सुनने वाले भी इस गंदगी का हिस्सा बन सके। इसके अलावा भी इस शहर में बेहयाई के कई और तरीके मुस्तामिल थे। मिसाल के तौर पर यह इंसानी तारीख का वो पहला शहर था जहां पर ऐसे स्विमिंग पूल्स और गुसल खाने तामीर किए गए जहां मर्दों और औरतों को इजाजत दी जाती कि वो उनमें मुश्तरका गुसल कर सके। इसके अलावा अगर आपको गुनाहों के इस शहर के खंडरात देखने का इत्तेफाक हो सके तो आप जान सकेंगे कि इस शहर के मकानों और दीवारों पर ऐसी अलामात सबत थीं जो कि उनके जिना खाने होने पर दलालत करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस शहर की मुआशरत देखते हुए इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर गुनाहगार जिंदगी की हद कहां पर जाकर खत्म हो सकती है। यानी इस शहर की तमाम बयान करदा बुराइयों पर भी ये कहानी खत्म नहीं होती कि घर घर बुराई के अड्डे होने के बावजूद इस शहर के मरकज में फिर एक ऐसी इमारत तामीर की गई जिसको सबसे बड़े ब्रोथल का दर्जा हासिल था, जिसको उस दौर में लूपन आरा का नाम दिया जाता है, जिसके मानी मादी भेड़िए के हैं। इस ब्रोथल को जमाना कदीम का सबसे बड़ा फहाशी का अड्डा तस्लीम किया जाता है, जो कि एक 2 मंजिला इमारत थी, जिसका निचला हिस्सा अगरचे आम लोगों के लिए मुख्तस था, जबकि ऊपर वाली मंजिल शहर की अशराफिया के लिए मखसूस थी, जहां पर बेहयाई की ऐसी महफिलें सजाई जाती कि अल अमान वल हफीज। उनमें बाप बेटी और बहन भाई तक एक ही हमाम में नंगे नहाकर शर्फ इंसानियत का मजाक उड़ाया करते थे। नाज़रीन ग्रामी, फितरत का ये असूल है कि जब भी कोई शख्स या कौम फितरत की हदूद को इस तरह पामाल करे तो फिर दस्ते कुदरत हरकत में आकर उसे सामान्य इबरत बना देता है। इस शहर के मकीनों के साथ भी बिलाखिर यही कुछ हुआ जब वो एक दिन अपने मामूल के मुताबिक इन्हीं रंगरीलियों में मसरूफ थे कि उनके पड़ोस में अचानक एक आतिशफिशां ने गजबनाक होते हुए आग उगलना शुरू कर दी, जिसकी बदौलत राख और धुएं आसमान की वुसअतों में फैल गए। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने इस शहर पर यूं यलगार की कि लम्हों में इस शहर की 20,000 से ज्यादा आबादी उस आग की खुराक बन गई, जबकि कुछ लोगों ने समंदर के रास्ते अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आतिशफिशां के दहकते हुए लावे ने उन्हें भी जा लिया और क्यास किया जाता है कि अजाबे इलाही के नतीजे में इस शहर का कोई भी जीरू जिंदा न बच सका। और जब 1748 में इत्तेफाकियत तौर पर इसकी दरियाफ्त हुई तो हैरत अंगेज तौर पर यह शहर और उसके मकीनों की लाशें उसी हालत में मिली जैसा कि फितरत ने दरसे इबरत देने के लिए बरसों तक उनकी हिफाजत की। दुनिया के अमीर तरीन लोग इस शहर में रहाइश पजीर थे। वहाँ एक ऐसा स्टेडियम भी मौजूद था जहाँ 20,000 से ज़्यादा लोग बैठ सकते थे। दुनिया का बेहतरीन सीवरेज का निज़ाम वहाँ मौजूद था, लेकिन अक्सर अक़वाम की तरह ये लोग भी अपनी हदें अबूर कर चुके थे। यहाँ के लोग शराब, जुआ और जिनसी बदफेलियों का शिकार हो चुके थे और उनका अजाब भी कौमे लूत जैसा ही हुआ। यानी जो तबाही हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आई, बिल्कुल वैसी ही तबाही पोम्पे पर भी आई।
ویسووس سے 2000 سال قبل نکلنے والے لاوے اور آگ نے اس شہر کے مہینوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تباہی اتنی بھیانک تھی کہ عین دن کے وقت رواں دواں زندگی اس کی لپیٹ میں آ گئی، اور آج بھی اس کے آثار اسی طرح موجود ہیں کہ جیسے کہ 2000 سال قبل موجود تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ زندگی وہیں رک گئی ہو۔ جو بھی شخص کسی بھی حالت میں موجود تھا وہ اسی حالت میں پتھر بن گیا، اور کسی کو بھی وہاں سے بھاگنے کی مہلت تک نہ ملی۔ پومپے دنیا کے نقشے سے اس طرح مٹا دینا ہرگز بے مقصد نہیں تھا۔ ہمیں تاریخی شواہد یہ بتاتے ہیں کہ یہ شہر گناہوں اور بدکاریوں کی آماج کا بن چکا تھا۔ شراب جوا وہاں عام ہو چکا تھا، مگر ویسووس نے سارا شہر آنن فانن صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اس المیہ کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ آتش فشاں کا شور سن کر کوئی بھی شخص وہاں سے فرار نہ ہوا، گویا وہ اپنی مستی میں اتنا مگن تھے کہ انہیں اس بات کا خیال تک نہ آیا۔ ایک خاندان جو کھانا کھا رہا تھا اسی حالت میں پتھر بن گیا، اور کھدائی کے دوران کچھ ایسے لوگ بھی وہاں سے ملے جن کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ اللہ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں جاؤ اور دیکھو کہ اللہ نے کس طرح تم سے پہلے قوموں کو عذاب میں مبتلا کیا۔ آج بھی پومپے شہر میں دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں اور اس شہر کا نظارہ کرتے ہیں جو کبھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ شہر عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ایک عبرت ہے، اور سیر و تفریح کرنے والوں کے لیے محض ایک سیاحت کا مقام ہے۔ اگر آپ نے ہماری پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کے لنکس نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں، آپ وہاں جا کر مکمل ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔